بڑے فریجائل پوائنٹ پہ ہیں آپ. جو بیانیہ آپ نے بنایا تھا پاپولیرٹی کا, اس میں سے ہوا نکال دی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. آپ نے اچھا کیا, تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے آپ کے, بیانیہ بھی غلط تھا, لیکن کیا اس کا امپیکٹ ہوگا آپ کی ووٹنگ اس پہ بات کر لیں. اور اکانومی کی دھجیاں جو انہوں نے اڑائی ہے اس پہ تو یو ہیو آل دا رائٹس. نامکمل پارلیمان کے اندر جو اپنی توقیر کو کھو چکا ہے, اس کے ذریعے 22 کروڑ عوام کے اوپر جو مسلط کیا ہے ایک مہنگائی کا بحران, انہوں نے اس پورے ٹیکس کے اس پورے بجٹ نے پاکستان پی ڈی ایم جو ہے اس کے رہنماؤں کو, ان کی پوری جماعت کو, مجموعی طور پر ان کے اتحاد کو پاکستان کی عوام کے سامنے مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا. تو ان کا ہدف کیا تھا؟ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے اس وقت یہ پاکستان کی عوام کے اوپر بحران آ رہا ہے. معاف کیجئے گا, یہ آپ کا التوا, آپ کی خود غرضی اور آپ کا جو اپنی انفرادی کیسز ہیں اس کی فوقیت کی وجہ سے جو پاکستان کی عوام کی خواہشات کے اوپر فوقیت حاصل کرتا ہے, اس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام جو ہے ان مشکلات کے اندر ہے. آپ نے اپنے نیب کے 1100 ارب کے کرپشن کے کیسز جو ہیں ان کو ختم کروانے کے لیے اپنے آپ کو غیر آئینی طور پر اقتدار کے اندر, اس پارلیمان کے اندر مسلط کیا, اور آپ کی اس غلطی کو پاکستان کی عوام جو ہے بھگت رہے ہیں. آپ کی جو خود غرضی ہے اس کی سزا پاکستان کی 22 کروڑ عوام ادا کر رہے ہیں. آپ کے پاس نہ کوئی معاشی پلان تھا, نہ آپ نے پاکستان کے جمہوری نظام کو تقویت دینی تھی, نہ آپ نے آئین و قانون کی بالادستی کرنی تھی. آپ نے صرف NRO 2 لینا تھا, وہ آپ نے پارلیمان سے خود اقتدار میں ہوتے ہوئے لے لیا. آپ نے کرپشن کو لیگلائز کر دیا. آپ نے پاکستان کی عوام کو بتا دیا کہ ہم دہائیاں کرپشن کرتے ہیں, اربوں روپے کے پیسے کا ضیاع کرتے ہیں, اور پھر اقتدار میں آ کے بڑے چور اپنے آپ کو اس چوری سے برے جمع کرا سکتے ہیں. یہ آپ کا مجموعی طور پر 10 مہینے کا جو اقتدار ہے اس کا خلاصہ پاکستان کی عوام کے سامنے بتایا. جہاں تک آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی بات کی, دیکھیں کامران شاہد صاحب, جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کا اردو کے اوپر بہت اچھا, آپ اردو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور آپ اردو اچھی بولتے بھی ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان صاحب کے بیان کے اندر آپ نے ایسے کون سے, جی طاہر القادری صاحب بہت اچھی بات, ہم سب سنتے تھے, بہت اچھے عالم دین تھے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کا جو انٹرویو ہے اس کے اندر ایسے کون سے الفاظ آپ نے سنے جن سے آپ کو لگا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے اصولی موقف سے, جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ سائفر ایک حقیقت ہے, جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کی خوددار عوام کو غلامی کسی تحت منظور نہیں ہے, جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کی جو 2 میٹنگز ہے اس کے اندر اعتراف ہوا کہ ملک کے اندر مداخلت و سازش ہوئی. ایسے کون سے بیان سے, دیکھیں شرم نہیں آنی چاہیے, شرم بالکل نہیں آنی چاہیے, اپنا موقف پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے. دیکھیں ہم اپنا موقف پیش کر رہے ہیں, آپ اتفاق نہیں کرتے, میں نے آپ کی بات کے اندر بالکل بھی رکاوٹ پیش نہیں کی, میں اپنا موقف پیش کر رہی ہوں کہ ہم نے ہمیشہ کہا تھا کہ پاکستان کی عوام کی خودداری جو ہے وہ صف اول ہے. پاکستان کی عوام جو ہے وہ کسی بھی ملک کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے. عمران خان صاحب نے بھی یہی بات کی ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ کے لیڈر کو سن لیتے ہیں, سپر پاور والی بات سے بالکل بھی نہیں پھرے ہیں. میڈم ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, آپ نے میری اردو پہ سوال نہیں اٹھایا, آپ نے اردو کی میری تعریف کی, میں آپ کو شکر گزار ہوں. آپ نے میری سماعت پہ اور کامن سینس پہ سوال اٹھایا ہے, حالانکہ میں نے آپ کی لیڈرشپ کی کامن سینس پہ کبھی سوال نہیں اٹھایا, حالانکہ بہت سوال بنتے ہیں ان کی کامن سینس پہ. لیکن چلائیں جی انٹرویو. طاہر صاحب, وہ عمران خان جن کا بیانیہ یہ تھا کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے, آج وہ کہہ رہے ہیں امریکہ سپر پاور ہے, اس سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, اور جو سازش تھی وہ امریکہ نے نہیں کی تھی, انفولڈ ہو گیا, اور یہ جنرل باجوہ نے کی تھی. آپ کے خیال میں یہ ان کے بیانیے کو انہوں نے خود دھجیاں اڑا دی, اور اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ پھر بھی تحریک انصاف کہیں گے نہیں عمران, ہمیں فرق نہیں پڑتا عمران خان جو بھی کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, یا فرق پڑے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کا سوال کیا ہے. آپ اپنا سوال فریم کریں. آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں انہوں نے ایک لفظ پھر استعمال کیا ہے بڑا سافٹلی, سر میری طرف ہی دیکھ لیں کہ یہ سائفر انہی کا ہے. سائفر تو کچھ اور بات, سائفر تو روز آتے ہیں. نہیں, بات سازش کی ہو رہی ہے. نہیں سازش نہیں, وہ تو سائفر کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے سازش تو لفظ سائفر کے بعد سازش استعمال کی, پہلے انہوں نے کہا تھا سائفر آیا ہے, اور وہ آج بھی اس انٹرویو میں سائفر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. وہ نہیں سر, کیا تبدیلی آئی ان کے میں بتاتا ہوں. تبدیلی آئی ہے کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ اس سائفر کی بنیاد پہ امریکن ایمبیسی نے ہمارے لوگوں کو خریدا, ہمارے لوگوں سے ملاقاتیں کی, پوری سازش رچائی, اور اس کے بعد ہمیں نکالا یہاں سے. اس میں نہ صرف وہ جنرل باجوہ کا اس وقت نام نہیں لیتے تھے, وہ آرمی چیف تھے,
سارا ٹوٹل بلیم تھا امریکہ کے اوپر، تبھی یہ مفروضہ نکلا تھا امپورٹڈ گورنمنٹ کہ امریکہ نے بٹھائی لا کے. اب تو کہنا چاہیے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ، پھر تو میں مان لوں گا. جب انہوں نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں، جب انہوں نے کہا تھا کہ میں امریکہ کو سپر پاور نہیں مانتا، سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، تبھی انہوں نے کہا تھا کہ رشیا کے دورے کی وجہ سے میرے سے تعلقات خراب ہوئے امریکہ کے. سب جھوٹ تھا. تو اب انہوں نے کون سے اپنے موقف میں تبدیلی کی، مجھے وہ بتاؤ. اچھا آپ کو نظر نہیں آیا تو مجھے تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. انہوں نے وہی کہا کہ سائفر آپ کو سائفر پاکستان میں ابھی بھی ہزاروں آتے ہیں. سائفر اور اس کی بنیاد میں ایک سازش کر کے پیسے لگا کے مینج کر کے حکومت ٹاپل کرنا، جس طرح بھٹو صاحب کے دور میں لوگوں کا تھا کہ امریکہ نے کی سازش، اس کی بات ہو رہی ہے. آپ کو نہیں نظر آ رہا تو میں مجھے پتا لگ گیا. I don't agree with you. آپ اولیگا کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں. نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے پتا لگا بعد میں کہ باجوہ کی سازش تھی. باجوہ بھی ڈال دی نا، پہلے تو وہ کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے. وہ کہتے ہیں مجھے بعد میں پتا سر لگا. میرا سوال یہ تھا کہ عوام کو فرق پڑے گا اس سے کہ تحریک انصاف کے کہ نہیں پڑے گا. وہ تو لیٹ دی الیکشن کمز، ٹھیک جب الیکشنز آئیں گے پھر دیکھیں گے. میرے خیال میں شاید عوام کو تحریک انصاف کی اتنا فرق نہ پڑے، کیونکہ عمران خان کی پاپولیرٹی جہاں تک جا چکی ہے اور اس حکومت کی نااہلیت پی ڈی ایم کی جہاں تک پہنچ چکی ہے